زبان ہے، یعنی اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا۔ زبان بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں، دل کی بات بتا سکتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زبان کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اسی کا غلط استعمال کر لیا جائے تو یہ زبان ہی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ۔ سوچ کر بولنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، شر سے، غیبت سے، فتنے سے، بری بات سے اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باتیں کم ہوں، زیادہ بولنے سے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی وزاداری پہ فرق پڑتا ہے۔ ہر وقت بات کرنے والے کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے تھوڑی ہو، جامع۔ بات کریں، گفتگو کریں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر یا اللہ کا کریں یا اللہ کے رسول کا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو حضور کا ذکر پاک ہے جس کا عنوان سے آج بزم حسن کو سجایا گیا ہے، یہ ذکر تو ویسے ہی بڑا بلند ہے، اس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح بلند ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا اے میرے محبوب، وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضور کا تذکرہ بلند ہے، نبی پاک کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، درودوں میں بھی، سلاموں میں بھی۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہیں، جتنی حضور کی نعت کہی گئی ہے، جتنا حضور کے محاسن کا بیان کیا گیا ہے، جتنا فضائل، خصائل، شمائل کا بیان کیا گیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ دوسرے بھی، غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر۔ وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی؟ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی
تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت سارے نظم کو لے کے چلوں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں وہ کسی اور تک نہ جائے، وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب۔ یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو، آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکیں، یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے، اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے۔ تو انداز یہ رکھیے ہمیشہ زندگی کا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے۔ تو آمدام برسر مطلب حضور کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے تذکرے تو جگہ جگہ ہیں، گلی گلی ہیں، نگر نگر ہیں، بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو مخالف تھے نا، تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں، تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا۔ ذرا سمجھیے گا بات، کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نہیں پوچھنا تھا، لیکن یہ کریم کا انداز دیکھیں نا، ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا، کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف کافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں، تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے، کہا میں تو جاؤں گا۔ تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی، بس پھر تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی، پھر بات بدل گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اتوار بدل گئے۔ تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک، اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر